بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اس واقعے میں حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور غوث اعظم جناب عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 27 ذی الحج 529 ہجری کو بغداد کے ایک قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علماء اور فقراء کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ حماد بن مسلم کی قبر پر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آئے تمام لوگ جو کہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے وہ گرمی سے نڈھال ہونے لگے۔ کافی دیر ٹھہرنے کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پیچھے مڑے تو آپ کے چہرے پر خوشی کی لہر تھی۔ لوگوں نے اس خوشی کی وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ 15 شعبان 499 ہجری بروز جمعہ میں حضرت شیخ حماد مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدوں کے ہمراہ نکلا تاکہ ہم نماز جمعہ جامعہ رسافہ میں ادا کریں۔ جب ہم دریا میں پہنچے تو حضرت شیخ حماد بن مسلم نے مجھے دریا میں دھکا دے دیا۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی۔ اس وقت میں نے صوف کا جمعہ پہن رکھا تھا اور میرے پاس کتاب کے کچھ اوراق موجود تھے۔ ان اوراق کو میں نے دائیں ہاتھ میں تھام لیا تاکہ وہ گیلے نہ ہو جائیں۔ حضرت شیخ اور ان کے مریدین مجھے دریا میں دھکا دینے کے بعد اسی حالت میں آگے نکل گئے اور میں دریا سے باہر نکلا اور پانی سے بھیگے ہوئے جبے کو نچوڑا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سردی کی وجہ سے میرے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ حضرت شیخ کے مریدین نے میری مدد کرنی چاہی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جھڑک دیا اور کہا کہ میں نے اس کی آزمائش کے لیے اسے اذیت دی ہے، مگر یہ پہاڑ کی مانند ہے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اور آج جب میں حضرت کی قبر پر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سر پر یعقوب کا تاج ہے اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دایاں ہاتھ ثاقب ہے۔ اور جب میں نے وجہ پوچھی تو حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس ہاتھ سے تمہیں دھکا دیا تھا، اس وجہ سے میرا ہاتھ ثاقب ہو گیا ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے حضرت شیخ کے بارے میں دعا کی۔ 5000 اولیاء اللہ نے اپنی اپنی قبروں سے آمین کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیخ حماد کے ہاتھ کو تندرست کر دیا، چنانچہ اس کی وجہ سے میرے چہرے پر خوشی ڈور آئی۔ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے اصحاب کے ہمراہ بغداد شریف واپس پہنچے تو شہر میں اس بات کا شور مچ گیا۔ حضرت شیخ حماد کے مریدین اکٹھے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے کہ آپ کو اس بات کا ثبوت طلب کریں کہ واقعی ہی آپ کو دھکا دیا تھا، اور آج آپ نے قبرستان میں جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کے لیے دعا کی اور آپ کی دعا سے ان کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو ہیبت کی وجہ سے کچھ نہ پوچھ سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے آنے کا مقصد جان لیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تم 2 مشائخ کا انتخاب کر لو، وہ تمہیں میرے قول کی صداقت کا یقین دلائیں گے، وہ تمہیں یقین دلائیں گے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے وہ سچ ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شیخ عبدالیعقوب کو یوسف بن ایوب یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہ بغداد میں نووار تھے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہ بغداد کے رہائشی تھے، ان کا انتخاب کیا۔ یہ دونوں بزرگ صحابہ قصد و کرامت تھے۔ یہ دونوں بزرگ اس وقت موجود نہ تھے۔ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے آئندہ جمعہ تک کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ ہم آئندہ جمعہ تشریف لائیں گے۔ آپ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے سر مبارک کو جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے تشریف لائے
اور کہنے لگے کہ شیخ حماد رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی درست فرماتے ہیں اور انہوں نے میرے مطابق جو قبر تمہیں دی ہے وہ درست ہے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے، اتنے میں حضرت شیخ عبد الرحمن دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا۔ ان دونوں حضرات کی باتیں سن کر حضرت شیخ حماد کے مریدین نے آپ رحمت اللہ علیہ سے گستاخی کی معافی مانگی اور پھر لوگوں کے دل میں آپ کی عقیدت اور محبت اور بڑھ گئی۔